کسی زمانے میں ایک چور بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا کرنا، کسی کی گفتگو سننا گناہ ہے، لیکن وہ چور تھا، چوری کرنے آیا تھا، بھلا اس کو اس بات سے کیا غرض؟ ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہا تھا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جو نیک، متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ جب اس چور نے یہ سنا کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایک ایسے آدمی سے کروں گا جو نیک، متقی اور پرہیزگار ہوگا، جب اس بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس نے دل میں ہی خیال کیا کہ کیوں نہ میں ہی ایسا متقی اور پرہیزگار بن جاؤں تاکہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ اس کے دل میں یہ لالچ آ چکی تھی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا تھا۔ گھر جا کر یہ سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر ان جیسا رویہ اختیار کر کے عبادت میں مشغول ہو جاؤں۔ شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک مسجد ہے جس میں ایک متقی پرہیزگار شخص رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا نہایت ہی گھٹیا عقیدہ تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ اس نے وہ بزرگانہ لباس پہن کر اور وہی رویہ بزرگانہ استعمال کر کے وہاں پر مسجد میں نماز پڑھانا اور نوافل پڑھانا شروع کر دیا، اور شہرت ہو گئی کہ کوئی اللہ والے بزرگ یہاں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی کہ یہاں کوئی اللہ والا آ کر بیٹھا ہے، جوان عبادت کرنے والا، نوافل پڑھنے والا، تقوی طہارت میں بے نظیر مثال تھا۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دی۔ وہ سوچنے لگا کہ شہزادی کے لیے جو کچھ سوچا تھا اس کا انتظام کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا، میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایک ایسے آدمی کے ساتھ کریں گے جو متقی، اللہ والا، نیک اور پرہیزگار ہوگا، اور بادشاہ سلامت اسی انتظار میں تھے۔ جب بادشاہ کو آپ کا پتہ چلا تو بادشاہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا اور میں اس بارے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور اسی آرزو میں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیں، میں آپ کو صاف صاف بات بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا، بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی واقعہ تھا اس نے اس وزیر کو سنایا تو اس وقت اس نے بادشاہ کی بات سن کر چوری کرنا چھوڑ کر متقی اور پرہیزگار بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر اس نے اس وزیر کو یہ سارا قصہ سنا ڈالا کہ میں نے یہ وضاحت اس حرص کی لالچ میں اختیار کی تھی، لیکن جب میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں تو خدا نے مجھے اپنا بنا لیا ہے۔ اب میں اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حقیقت میں دوستو، جب نماز ہو جائے، عبادت ہو جائے اور تلاوت جب صحیح میں تلاوت ہو جائے تو یہ نماز تلاوت ہمیں برائی اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔